ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم تو خاص لوگ ہیں۔ وہ کیوں؟ کا اس لیے کہ اللہ کی محبوب نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ یہ انتخاب مدینہ پاک سے ہوا ہے کہ آج کس نے محفل میں بیٹھنا ہے، کس نے حضور کا ذکر سننا ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ کریم، ذکر اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ قبلہ پیر صاحب کچھ فرمائی فرما رہے ہیں، دیوانوں ایک بات اگر سمجھ گئے آخر تک ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں آپ بلند کرتے رہیں گے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتے رہیں گے۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حارث بن محاسبی علیہ رحمہ، ہم حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں، یا اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن زبان ابھی اس سوچ میں مبتلا ہے، اونچا پڑھنا ہے نہیں پڑھنا۔ سنیے صوفیہ کا کیا طریقہ رہا، جن مشائخ سے ہم وابستہ ہیں، ہم منسلک ہیں، ان کا طریقہ کیا رہا، ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ کرنے کا طریقہ۔ تو حضرت حارث بن محاسبی کہتے ہیں میرے علاقے میں ایک بزرگ تشریف لائے، میرا دل چاہا کہ میں جا کر ان کی زیارت کروں، ان سے کوئی نصیحت لوں۔ تو جناب حارث بن محاسبی کہتے ہیں میں گیا، ان کے حجرے کے پاس پہنچا، اندر آنے کا کہا۔ حارث بن محاسبی کہتے ہیں جیسے ہی میں ان بزرگوں کے پاس گیا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ بزرگ پانی میں آٹا گھول کر پی رہے ہیں، پانی میں آٹا گھول کر پی رہے ہیں۔ اس کو توجہ سے سن لیجیے گا، اس کے بعد جس کا من چاہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں ذکر اللہ، ذکر مصطفیٰ میں شامل رہے آخر تک۔ کہتے میں نے دیکھا کہ وہ پانی میں آٹا گھول کر پی رہے ہیں، مجھے بڑا عجیب لگا، بڑا عجیب لگا۔ دل میں خیال آیا کیا ہی اچھا ہوتا یہ آٹے کو برتن میں گوندھ لیتے، پھر آٹا ٹھیک ہو جاتا، اس کے پیڑے بناتے، پھر روٹی بناتے، پھر اس کو پکا کر اچھے انداز سے کھا لیتے۔ یہ کیسا طریقہ ہے، پانی میں آٹا گھول کر پی رہے ہیں۔ حارث بن محاسبی کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے ان کے پاس آٹا گوندھنے کے لیے کوئی برتن نہ ہو۔ تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے آٹا گوندھنے کے لیے برتن نہ ہو۔ حجرے میں نظر دوڑائی تو مجھے ایک برتن بھی نظر آیا، ایک برتن نظر آیا۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ برتن تو موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ تندور نہ ہو جس میں روٹی لگائی جا سکے۔ جب نظر دوڑائی تو برآمدے کے اندر صحن میں تندور بھی موجود تھا۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا ہو سکتا ہے برتن اور تندور تو ہے، ان کے پاس لکڑیاں جلانے کے لیے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں نہ ہو، آگ جلانے کا اہتمام نہ ہو جس پر روٹی پک سکے۔ جب دیکھا لکڑیاں بھی موجود تھی۔ اب حارث بن محاسبی کہتے ہیں اللہ والوں سے پیار کرنے والوں، ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ میں مشغول رہنے والوں کا طریقہ دیکھو۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس سے پوچھا کیا یہ اچھا ہوتا اب برتن میں آٹا گوندھتے، برتن میں آٹا گوندھتے، برتن موجود تھا، آٹا تھوڑا سا ٹھیک ہوتا، آپ لکڑیوں سے آگ جلاتے، تندور میں آگ لگاتے، اور جب تندور گرم ہو جاتا پیڑے بناتے، پھر ان پیڑوں کی روٹی بنا کر تندور میں لگاتے اور پھر اس پکی ہوئی روٹی کو کھاتے۔
کیا ہی اچھا ہوتا، آپ تو پانی میں آٹا گھول کر پی رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے۔ اب حارث بن محاسبی کہتے ہیں اس اللہ والے نے جو جواب دیا، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، پسینے میں شرابور ہوئے۔ حارث بن محاسبی کہتے ہیں اس اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ برتن تو موجود تھا لیکن آٹا اس لیے نہیں گوندھا کہ آٹا گوندھنے میں وقت لگتا، اور اگر آٹا گوندھ لیتا پھر پیڑے بنانے میں وقت لگتا، جب پیڑے بن جاتے ان کی روٹی بنانے میں وقت لگتا، پھر لکڑیاں جلانے میں بھی وقت لگتا، تندور گرم کرنے میں وقت لگتا، اس میں روٹی لگاتا، اس کے پکنے میں وقت لگتا، روٹی پک جاتی پھر اس کو نکالنے میں وقت لگتا، نکل جاتی اس کو توڑنے میں کچھ وقت لگتا، توڑ دیتا چبانے میں کچھ وقت لگتا، اگر چباتا نکلنے میں کچھ وقت لگتا۔ حارث بن محاسبی کہتے ہیں ان کا یہ جملہ میرے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ان سارے کاموں کو کرنے پر وقت لگتا، میں نے اس سارے کاموں کو چھوڑ کر پانی میں آٹا گھول کر اس لیے پی رہا ہوں کہ جتنا وقت بچے گا میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر لوں گا۔